اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نحل آیت نمبر 75، صرف ایک آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم، آیت نمبر 75۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 75 جو ہے سورہ نحل کی، اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ضرب اللہ مثلا، اللہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہے ایک مثال، ایک پیرابل۔ عبدم مملوکل، یعنی کہ ایک بندہ ہے، مطلب ایسے تو مطلب اس کو پیرانتھیسس میں کریں گے تو دو بندے میں سے ایک بندہ، یعنی کہ مطلب ایکچولی اس آیت کے اندر دو بندوں کا ذکر ہے، لیکن ابھی ہم وہ دو میں سے ایک کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو آیت جو شروع میں ابھی آ رہی ہے نا، اس میں ایک بندہ ہے کہ اللہ مثال پیش کر رہا ہے عبدن، ایک بندے کی، ایک بندہ مملوکل، لا مطلب وہ مملوکل لا یقدرو، کہ وہ جو ہے وہ مطلب جیسے ایک غلام ہے، یعنی ایک بندہ، عبد کا مطلب غلام ہے نا، مطلب جو اللہ کے بندے، تو عبد، اور وہ مطلب دوسرے کے اختیار میں، دوسرے کے پاور میں ہے، سمجھو مملوکل لا یقدرو علی شیء، اس کا کہیں بھی کوئی پاور نہیں ہے، اس کا کوئی پاور کہیں نہیں چلتا، کوئی علی شیء کا مطلب ہے اینی تھنگ، کسی پر بھی اس کا پاور نہیں ہے۔ وَمَن رَزَقْنَاهُ، اور اس کو جو ہے وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور وہ مطلب اب ایک اور جو دو شخص کی بات ہو رہی تھی نا یہاں پہ، تو دو میں سے پہلے مطلب ایک کی بات ہوئی، اب دوسرے شخص کی بات ہو رہی ہے کہ دوسرا شخص جو ہے کہ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک وہ کہ جس کو مطلب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو مطلب رزق عطا کیا، تو وہ رزق کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ ٹیلنٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹیلنٹ کا بھی رزق ہے نا، اور وہ رزق بھی ہو سکتا ہے، مطلب جو ہے رزق یعنی کہ روزی اور یہ سب، اور وہ مطلب دولت بھی ہو سکتی ہے، مال و دولت بھی ہو سکتا ہے، قوت اور طاقت بھی ہو سکتی ہے، اور قابلیت بھی ہو سکتی ہے، علم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کہتا وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا، اور جس کو ہم نے رزق عطا کیا ہماری اپنی طرف سے، یعنی اللہ نے اس کو یہ فیورز دیا، رزقاً حسنا، یعنی کہ بہت ہی اچھا رزق۔ اب وہ بہت ہی اچھا رزق میں نے بتا دیا، وہ علم بھی ہے، دولت بھی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فَهُوَ يُنْفِقُ، تو وہ جو ہے وہ اس کو انفاق کر رہا ہے۔ انفاق کا مطلب معلوم ہے نا، جو خرچ کرے سب کو دینے میں، تو وہ فریلی سب کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ، اس میں سے جو بھی اللہ نے اس کو دیا ہے، سمجھو اس کو دولت دیا یا علم دیا یا ٹیلنٹ دیا، تو اب وہ اس میں سے خرچ کر رہا ہے فریلی، سرًا و جہرًا، یعنی کہ اس کو وہ خاموشی سے، جیسے کہتے ہیں نا کہ پرائیویٹلی، یعنی تو ویسا بھی سرًا، اور جہرًا کا مطلب ہے اعلانیہ، یعنی کہ سب کے سامنے پبلکلی، تو سرًا و جہرًا وہ اس کو خرچ کرتا ہے، یعنی کہ وہ چھپ کے بھی کرتا ہے، خاموشی کے ساتھ بھی کرتا ہے، اور ظاہری طور پہ بھی کرتا ہے، جو بھی اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس کا انفاق کرتا ہے، یعنی خرچ کرتا ہے اس کو۔ حل یستعون، اب اللہ سوال پوچھ رہا ہے پڑھنے والے سے، حل یستعون، تو کیا، حل کوشچن ہو گیا نا،
تو کیا یہ دونوں برابر ہیں، ایکول ہیں؟ یعنی ایک وہ بندہ ہے جو مطلب اس کے پاس کچھ بھی نہیں، یعنی مطلب جو اس کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے سمجھو، اور وہ دوسرے کے اختیار میں ہے. اور یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے مطلب دیا ہے، نوازا ہے، اور یہ خرچ کرتا ہے ظاہری بھی اور باطن بھی، چھپ کے بھی، یعنی میرا مطلب، اور اعلانیہ بھی. تو اللہ پوچھتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ حل یستوون، کیا یہ ایکول ہے دونوں؟ بالکل نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں. الحمدللہ. تو اب اللہ کہہ رہا الحمدللہ، یعنی کہ تمام تعریف اللہ ہی کی ہے، شکر اور تعریف. بل اکثرہم لا یعلمون، بل اکثرہم، لیکن ان کی اکثریت جو ہے، میجورٹی، لا یعلمون، نہیں جانتے، اس بات کو نہیں جانتے لوگ. تو یہ اللہ نے یہاں پر ایک مثال پیش کی ہے، ایک پیرابل ہے یہ دو بندوں کا. اللہ sets forth the parable of two men، اس میں سے one a slave under the dominion of another. He has no power of any sort. اب دوسرا بندہ and the other man on whom we have bestowed goodly favors from ourselves, and he spends thereof freely, privately and publicly. Are the two equal? اس کو پیرانتھیسس میں کہا by no means، بالکل نہیں. Praise be to Allah، الحمدللہ. But most of them know not، لیکن ان کی اکثریت جانتی ہی نہیں. اب اس کی جو نوٹ ہے وہ ایک ہی ہے، 2107. The first parable is of two men. تو اس میں دو شخص کی بات ہو رہی ہے. One of whom is a slave completely under the dominion of another، یعنی وہ دوسرے کی، یعنی کہ مطلب ملکیت ہے سمجھو دوسرے کی، اس کا خود کا کچھ مطلب ہے ہی نہیں. with no powers of any sort، اس کے پاس کوئی پاور، کوئی مطلب قدرت یا قوت نہیں ہے. and another a free man، اور دوسرا جو ہے وہ فری مین ہے، وہ سلیو نہیں ہے. who is gifted in every way، ہر طرح سے اللہ نے اس کو گفٹڈ رکھا ہے. and is most generous in bestowing out of his opulent wealth، یعنی کہ اللہ نے وہ جو بندہ جو ہے وہ بہت ہی سخی ہے، بہت جنرس ہے، یعنی وہ سب کو بہت دیتا ہے، بہت سخی ہے، اس کی سخاوت بہت ہے. اور اس کی جو بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت ساری جو دولت ہے اس کے پاس، بہت ساری ہے وہ، اور وہ مٹیریل ایز ویل ایز انٹینجیبل بھی ہے، یعنی کہ مطلب خالی دولت کی بات نہیں ہے یہاں پر، جو ہنر یا ٹیلنٹ یا پھر جو بھی علم، یہ سب بھی چیزیں ہیں. تو ان میں سے جو بھی اس کے پاس ہے وہ بہت بے انتہا خرچ کرتا ہے سب کے لیے. پرائیویٹلی بھی خرچ کرتا ہے، پبلکلی بھی کرتا ہے. پرائیویٹلی اینڈ پبلکلی وداؤٹ لیٹ اور ہنڈرنس، یعنی کہیں کوئی اس کو رکاوٹ کے بغیر. فار ہی از ہز اون ماسٹر، وہ خود اپنا مالک ہے، دوسرے کی کسی کی مطلب اس میں نہیں ہے، وہ دوسرے مالک کے انڈر غلام نہیں ہے. اینڈ اوز نو اکاؤنٹ ٹو اینی ون، اور کہیں بھی اس کو کوئی جواب دہی نہیں ہے. دا فرسٹ از لائک دا امیجنری گاڈس وچ مین سیٹ اپ. تو پہلا جو شخص تھا جس کو سلیو اور جس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو تصوراتی گھوڑے دوڑاتے ہیں نا سب، کہ تصور کے حساب سے گاڈز بنا لیے چھوٹی جی سے، یعنی کہ جھوٹے معبود، تصوراتی معبود، جو بھی دماغ میں فینسی آئی اس کا معبود بنا کے، آئیڈل بنا کے کھڑا کر دیا پتلا، اور اسی کو پوجنے لگے. تو یہ وہ ہے جس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. ویدر پاورز آف نیچر، اور یا تو پھر
جو قدرت کے جو پاور ہوتے ہیں کہ کہیں طوفان آ گیا تو کہیں زلزلہ آ گیا, which have no independent existence, یعنی مطلب ان کا بھی اپنا کوئی خود کا پاور نہیں ہے کہ بھئی زلزلے کا خود کا پاور ہے وہ کرے گا, طوفان آنے کا خود کا پاور ہے وہ کرے گا, but are manifestations of اللہ, یعنی اللہ کو ظاہر, اللہ کا ظہور جو دکھائی دیا جاتا ہے, کہ مطلب جیسے کہ اللہ ہے جس نے یہ چیز کیا تو تم کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ اللہ کا پاور ہے, یعنی کہ ایک اپیئرنس ہے اللہ کا, کیونکہ جو بھی چیز قدرت کے اندر ہوتی ہے. اور ڈائیفائڈ ہیروز اور مین, اور یا تو پھر جو بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کہ بھئی وہ رام ہے اور وہ کرشنا ہے, تو یہ سب بھی تو مطلب ہے نا کہ جیسے ڈائیفائڈ ہیروز, کہ یہ لوگ ہیں جن کو پوچھتے ہیں لوگ, who can do nothing of their own, یہ بھی اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, ان کی اون اتھارٹی نہیں ہے, بٹ آر سبجیکٹ ٹو دا ول اینڈ پاور آف اللہ, اللہ کی مرضی اور اللہ ہی کا پاور, اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی, نہ طوفان آ سکتا ہے, نہ زلزلہ آ سکتا ہے, اور نہ ہی کوئی بندہ جو ہے وہ بہت بڑا کوئی ڈائیفائڈ ہیرو بن سکتا ہے. The second describes in a faint way, اور جو دوسرا شخص ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا, اس میں ایک ہلکا سا ہم کو جو دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے, the position of اللہ, the self subsistent, یعنی وہ اللہ جو خود اپنے آپ میں تمام اختیارات رکھتا ہے, اس کی پوزیشن کا ہم کو ایک جھلک دکھائی دیتی ہے. To whom belongs the dominion of all that is in heaven and earth, تو جو آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے وہ تمام اس کی ملکیت ہے وہ, and who bestows freely, اور وہ سب کو دیتا ہے فریلی, بہت ہی جنرس اور سخاوت اس کی ہے, آف ہز گفٹس آن آل ہز کریچرز, یعنی تمام اللہ کی جو مخلوق ہے وہ تمام کو وہ بہت ہی مطلب کھلے اس سے سب کو وہ دیتا رہتا ہے, جو بھی اس کے تحفے اس کے گفٹ ہیں وہ سب کو دیتا ہے, چاہے اس کی مخلوق میں سے جو بندے اس کو نہیں مانتے ان کو بھی دیتا ہے, اور جو اللہ کے بندے جو اللہ کے بلیورز بندے ہیں ان کو بھی دیتا ہے. تو یہ مثال جو ہے یہ ایک پیرابل ہے جو اللہ نے ہمارے سامنے پیش کیا, اور اب اس کا نیکسٹ ہے تفسیر ابن کثیر میں.